بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج سے جماعت نہم جو فیڈرل بورڈ نے ایس ایل اوز بیسڈ اردو کا پیپر بنایا ہے، اس میں آپ کے 4 بورڈز کی کتابیں شامل ہیں۔ مصنف آپ کا وہی رہے گا۔ ان مصنف کے جو 4 بورڈ میں مختلف اسباق ہیں، ان میں سے اب آپ کی ان سین پیسج لے کے اس میں سے کوشچن آنسرز اور ساتھ جو ہے نا کوئی بھی پیراگراف دے کے اس کی تشریح کرنی ہوگی۔ اس میں آپ کو مصنف یا سبق کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا الطاف حسین علی شاعر ہے تو الطاف حسین علی شاعر حالی کی چاروں بورڈ سے جتنی بھی جو ہے نظم ہیں وہ ساری آپ کی اس میں شامل ہیں۔ اس طرح غزل کا اگر حیدر علی آتش ہے تو حیدر علی آتش کی چاروں بورڈ میں جو غزلیں شامل ہیں ان میں سے آپ کے تشریحات شامل ہوں گی۔ تو اگر بیٹا ہم چاروں بورڈز تو اچھی طرح نہیں کر سکتے تو کم از کم ہمیں 2 بورڈز کی کتابیں اچھی طرح آنی چاہیے، تاکہ اگر کوئی بھی آپشن ہو، کوئی بھی آپ کا سوال آ سکے تو ہم کر سکیں۔ تو اسلام آباد نیشنل بک فاؤنڈیشن کی ہم نے کتاب پڑھ لی ہے اچھی طرح۔ آج سے میں آپ کو پنجاب ٹیکسٹ بک کی بک جو ہے چودھری غلام رسول کی وہ پڑھنا سٹارٹ کراؤں گی۔ اس میں سب سے پہلے اسباق، ہم 2 اسباق کے بعد ایک نظم پڑھیں گے، پھر 2 اسباق کے بعد ایک غزل پڑھیں گے۔ تو اس کی تشریحات اچھی طرح دیکھیے گا، خاص طور پر سنیں گے اچھی طرح، اس کو سمجھیں گے تو کوئی بھی سوال بیچ میں سے اگر نکالنا آئے گا تو آپ آسانی سے نکال سکیں گے اور اس کی تشریح بھی کر سکیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبق کا نام ہے چودھری غلام رسول، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی۔ اس میں پہلا سبق، اس وقت جب کہ دعوت حق یعنی حق کی دعوت، دعوت حق کی دعوت کا مطلب اسلام کی دعوت کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو ہر طرف سے آپ کے دشمن پیدا ہو گئے، آپ کے لوگ مخالفت کرنے لگے۔ تلواریں کو جھنکاریں مطلب لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حافظ عالم، حافظ کہتے ہیں حفاظت کرنے والا، عالم کہتے ہیں دنیا، یعنی دنیا کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ دنیا کی حفاظت کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دارالامن یعنی امن سکون کے گھر جو تھا مدینہ تھا اس کی طرف رخ کا مطلب بھی طرف یا جانب کی طرف جانے کا حکم دے دیا۔ لیکن خود وجود اقدس، وجود کہتے ہیں ذات کو، اقدس کہتے ہیں پاک کو، یعنی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک خود جو ان ستمگاروں کا یعنی ان ظلم کرنے والوں کا حقیقی ہدف تھا، یعنی اصل میں نشانہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں، کافار لوگ تھے، اصل نشانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھا۔ اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا، یعنی آپ ابھی تک اپنے اللہ کا رب کا حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ میرا حکم آئے گا تو میں پھر سفر کروں گا، مدینے کی طرف جاؤں گا۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پہنچ چکے، یعنی چلے جا چکے تھے۔ تو وہی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا، یعنی جانے کا ارادہ کیا۔ قریش نے دیکھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے جانے کا ارادہ کیا۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں، طاقتور ہو رہے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جا رہی ہے، اسلام بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کی، یعنی مختلف ان کا ایک گروہ بنا جن میں لوگوں نے بیٹھ کے مختلف مشورے دیے۔ ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ایک نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندے نے مشورہ دیا، اس جو ان کا کیا کہتے ہیں میٹنگ ہوئی یا ایک محفل ہوئی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں باندھ کر ڈال کر مکان میں ان کو بند کر دیتے۔ دوسرے نے کہا نہیں، جلا وطن کر دینا کافی، یعنی ملک سے نکال دو، یعنی شہر سے نکال دیں۔ ابو جہل کا جو فیصلہ تھا اس نے فیصلہ کیا کہ ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو، یعنی ہر قبیلے سے ایک شخص چنا جائے اور پورا مجمع یعنی پورا گروہ ایک ساتھ مل کر تلواروں سے نعوذ باللہ ان کا خاتمہ کر دے، ان کو قتل کر دے۔ اس صورت میں یعنی پھر یہ ہوگا کہ ان کا خون تمام قبائل میں بڑھ جائے گا، یعنی ہر قبیلے کا ایک بندہ آئے گا تو پھر خون جو ہے نا تمام قبائلوں کے حصے میں آ جائے گا، اور پھر آل ہاشم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے آل ہاشم، وہ اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔
اس آخری رائے پر، آخری مشورے پر اتفاق ہو گیا، یعنی سب راضی ہو گئے، اور جھٹ پٹ سے یعنی شام ہوتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک یعنی گھر کو محاصرہ کر لیا، یعنی گھیر لیا۔ اہل عرب یعنی عرب کے رہنے والے زنانہ یعنی عورتوں کے مکان کے اندر گھسنا یعنی اندر جانا معیوب سمجھتے تھے، ان کو برا لگتا تھا، اس لیے باہر ٹھہرے رہے، یعنی باہر رک کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کیا کہ ذرا صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں، یعنی گھر سے باہر آئیں تو یہ فرض ادا کیا جائے، یعنی ان کو قتل کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس قدر عداوت، یعنی بہت زیادہ، اتنی زیادہ، اس قدر زیادہ دشمنی رکھتے تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر یعنی ایمانداری پر یہ اعتماد تھا، یعنی اتنا مکمل یقین اور بھروسہ تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب چیزیں امانت رکھوانی ہوتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی لا کر رکھتا تھا، یعنی ان کو اتنا یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت امین ہے، امانت دار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے رکھتے تھے۔ اس وقت یعنی مدینہ جانے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں، لوگوں کی یعنی امانتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے کی یعنی ان کے منصوبے کی پہلے ہی خبر ہو چکی تھی، یعنی پتہ چل چکا تھا، اللہ نے آپ کو بتا دیا تھا۔ اس بنا پر، اس وجہ سے آپ نے جناب امیر یعنی حضرت علی، جن کو جناب امیر بھی کہا جاتا ہے، ان کو بلایا اور کہا، فرمایا مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے مکہ سے مدینہ جانے کا حکم دے دیا ہے، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا، تو میرے پلنگ پر یعنی میرے بستر پر میری چادر اوڑھو، اوپر ڈالو اور سو جاؤ، صبح ہوتے ہی سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا، یعنی بہت مشکل وقت تھا، یہ مشکل گھڑی تھی۔ جناب امیر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہو چکا تھا، یعنی پتہ چل چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، آپ کے قتل کے بارے میں سوچ چکے ہیں، منصوبہ بنا چکے ہیں۔ اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب یعنی ان کی جو سونے کی جگہ ہے، قتل گاہ کی زمین ہے، یعنی وہاں پہ کوئی قتل ہونے والا ہے۔ لیکن فاتح خیبر حضرت علی، جنہوں نے خیبر کا قلعہ فتح کیا تھا، اس لیے آپ کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے، ان کے لیے جو قتل گاہ تھی، یعنی قتل کرنے کا جو فرش تھا، جو زمین تھی یا قتل کرنے کی جگہ تھی، وہ ان کے لیے پھولوں کے فرش کے برابر نہیں تھی، یعنی قتل کرنے والا بستر ان کے لیے پھولوں جیسا بستر ان کو لگ رہا تھا، پھولوں جیسا فرش لگ رہا تھا۔ کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، یعنی گھیر لیا، اور رات زیادہ گزر گئی، تو قدرت نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بے خبر سلا دی، یعنی تھوڑی دیر کے لیے اونگ دے دی، ان کو پتہ ہی نہ چلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو چھوڑ کر باہر آئے، یعنی وہ آپ کے گھر کے ارد گرد کھڑے، گھیرا لگائے ہوئے کھڑے تھے، تو وہیں پہ کھڑے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر کو چھوڑ کر باہر آ گئے، اور پھر کعبے کے پاس اندر گئے، اور کعبے کے پاس گئے اور کہا، فرمایا مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، یعنی تو مجھے تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے، لیکن تیرے فرزند یعنی تیرے بیٹے، تیرے یہاں کے رہنے والے اہل مکہ مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے قرارداد یعنی بات چیت ہو چکی تھی، وعدہ ہو چکا تھا کہ ہم نے کہاں ملنا ہے۔ دونوں صاحب پہلے جبل سور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے، چھپے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے، اور بوسا گاہ خلائق ہے، بوسا کہتے ہیں چومنا، گاہ جگہ، خلائق مخلوق، یعنی مخلوق کے چومنے کی جگہ ہے، تو اس کے لیے آسان لفظ ہو گیا کہ احترام کے قابل جگہ ہے، مخلوق کے لوگوں کے چومنے کی جگہ یعنی احترام کے قابل جگہ ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ، جو نوخیز جوان تھے، نبی جوان ہوئے تھے، شب کو رات کو غار میں ساتھ ہوتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے، اور صبح منہ اندھیرے یعنی صبح ہوتے ہی شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے، اور ان معلوم کرتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں، کیا منصوبے بنا رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا غلام کچھ رات گئے، یعنی رات گزر چکی ہوتی، آدھی بکریاں چرا کر لاتا، ان کو یعنی کھانا کھلا کر لاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کا دودھ پی لیتے۔ 3 دن تک یہ غذا تھیں، 3 دن تک آپ جو ہے نا بکریوں کا دودھ پی کر آپ نے گزارا کیا۔ لیکن ابن ہشام، انہوں نے ہسٹری لکھی ہے، تاریخ لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ روزانہ شام کو حضرت اسما، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں، گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھیں۔ اس طرح سے انہوں نے 3 راتیں غار میں گزاری۔
صبح قریش کی آنکھیں کھلیں، یعنی جب وہ بیدار ہوئے، یعنی کھڑے کھڑے جو بیٹھے بیٹھے سو گئے تھے، جب صبح وہ اٹھے تو پلنگ پر اندر گئے اور دیکھا تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جناب امیر یعنی حضرت علی ہیں۔ ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور حرم میں یعنی خانہ کعبہ میں آ کر لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا، یعنی بند کر دیا، قید کر دیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک منہ تک آ گئے، یعنی جس غار میں آپ کس غار میں تھے، جبل سور کی غار میں تھے، اس میں آ کر آپ چھپے تو اس کے منہ تک آ گئے، یعنی بالکل قریب آ گئے۔ آہٹ پار کر یعنی آواز سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہوئے، یعنی انہیں تھوڑا سا خوف محسوس ہوا، دکھ ہوا، یعنی تھوڑا سا ڈر گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یعنی فرمایا، کہا کہ اب دشمن اس قدر اتنا زیادہ قریب آ چکا ہے کہ اگر اپنے قدم پر ہمارے پاؤں پر ان کی نظر پڑ جائے، ہمارے پاؤں دیکھ لیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم یہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش نے اشتہار دیا کہ جو شخص یعنی لوگوں کو کہا، یعنی سب کو کہا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کیا، اشتہار دیا، اعلان کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے پکڑ کر لائے گا، اس کو ایک خون بہا کے برابر، یعنی ایک قتل کرنے کے بدلے میں کتنے 100 اونٹ، اس وقت ایک شخص کو قتل کرنے کا بدلہ تھا 100 اونٹ، تو اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن جشم نے سنا جب یہ بات تو انعام کی امید میں نکلا، انعام کی لالچ میں نکلا، یعنی بالکل اسی حالت میں آپ، یعنی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب لے آیا، یعنی گھوڑے کو بھگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور گر پڑا، یعنی گھوڑے کے پاؤں کو چوٹ لگی اور وہ گر گیا۔ ترکش کہتے ہیں وہ تھیلا جس میں تیر رکھے جاتے ہیں، یعنی تیروں کے تھیلے سے تیر نکالا اور ترکش سے فال کے تیر نکالے، یعنی فال کہتے ہیں ٹاس کرنا، کہ یہ تیر مجھے مارے گا، اگر یہ تیر میں نکالتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے گا یا نہیں لگے گا، تو اس طرح کر کے اس نے تیروں کے تھیلے سے ایک فال کا تیر نکالا اور سوچا کہ اس پہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے، تو جواب میں نہیں نکلا، یعنی جو اس نے تیر نکالنا چاہا وہ تیر نہیں نکلا، تو اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن 100 اونٹوں کا گراں بہا یعنی قیمتی معاوضہ، یعنی انعام ایسا نہیں تھا، یعنی اتنا بڑا نام اس کے سامنے تھا، تو وہ تیر کی بات کیسے مانتا؟ تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ 100 اونٹوں کا قیمتی انعام اتنا زیادہ تھا کہ وہ تیر کی بات نہیں مان سکتا تھا، یا تیر کی بات کیسے مانتا؟ وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا، اب کی بار یعنی اس دفعہ گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے، یعنی گھٹنوں تک وہ زمین میں چلے گئے، گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال نکالی، یعنی پھر تیر نکالا کہ مجھے حملہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اب وہی جواب ملا، لیکن مکرر تجربے، یعنی 2 بار اس نے کیا تھا نا تیر کا، تو 2 بار تجربہ، یعنی 2 بار ایسا کرنے سے اس کی ہمت پست ہو گئی، یعنی ہمت ہار بیٹھا، حوصلہ ختم ہو گیا، اور یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آ رہی ہیں، کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے، کچھ اور نشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا کہ قریش نے اس طرح اشتہار دیا ہے اور درخواست کی، یعنی التجا کی، منت سجامت کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے، یعنی مجھے معافی نامہ لکھ دیجیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بھی ساتھ تھے، انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن یعنی معافی نامہ لکھ دیا۔ تشریف آوری کی خبر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے پہنچنے کی خبر ان لوگوں کو پہلے ہی پتہ چل چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ تمام شہر یعنی پورا کا پورا شہر ہمتاً چشم انتظار تھا، یعنی بے صبری بے چینی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہا تھا، یا آپ کے انتظار میں آنکھیں لگائی ہوئی تھیں، رستہ دیکھ رہے تھے، یہ بھی ہو سکتا ہے بے چینی سے رستہ دیکھ رہے تھے یا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ معصوم بچے یعنی چھوٹے چھوٹے بچے فخر اور جوش اور ولولے میں آ کر کہتے پھرتے کہ ہمارے پیارے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے یعنی صبح سویرے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے ہیں، کیونکہ گھر تھوڑے سے تھے تو باہر ایک جگہ ہوتی تھی کہ یہیں سے قافلہ آنا ہوتا ہے،
کیونکہ ایک طرف سے پہاڑیاں تھیں، باقی 3 راستے سے، تو پتہ تھا کہ مکہ سے آنے والے لوگ یہاں سے آتے تو وہاں پہ جمع ہو جاتے، اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ انتظار کرتے رہتے، اور پھر نومید ہو کر واپس آ جاتے، یعنی نومید ہو جاتے، مایوس ہو جاتے، اور پھر واپس آ جاتے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے، یعنی انتظار کرتے کرتے مایوس ہو گئے اور نا امید ہو کے واپس جانے لگے، تو ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا، یعنی ان میں یہودی بھی تھا، اس نے قلعہ کہتے ہیں اونچی جگہ، وہاں چھوٹے چھوٹے قلعے بھی پہلے ہوا کرتے تھے، اس قلعے سے دیکھا اور قرائن، یعنی آپ کے طور طریقے، آپ کے حلیے، آپ کے چلنے کے انداز، آپ کی شان و شوکت سے پہچان کر پکارا، اونچی آواز سے اس نے کہا، اہل عرب، اے عرب کے رہنے والو، لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا، کیونکہ وہ تو یہودی تھا، اس کے الفاظ اس طرح تھے، تو ہم کیونکہ ہمارے پیارے نبی ہیں تو ہم الفاظ کہیں گے، تو اس نے کہا کہ اے عرب کے رہنے والو، تم جس شخصیت کا، جس ہستی کا اتنے دنوں سے انتظار کر رہے تھے، وہ ہستی تشریف لے آئی ہے۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا، پورے شہر نے جب یہ آوازیں سنی تو ہر طرف سے اللہ اکبر کی آوازیں آنے لگیں، تمام شہر کے لوگوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، یا تمام پورے شہر سے اللہ اکبر کی ہر طرف سے آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اس کو اچھی طرح پڑھیے تاکہ آپ کا تشریح کا کوئی پیراگراف اگر کوئی 2 بورڈ سے آتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب بورڈ یا اسلام آباد بورڈ میں سے کسی ایک میں سے ضرور آئے گا، تاکہ آپ اس کو کرنے کے قابل ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔